خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں اپنی ذات کا تعقل بھی نہ ملتا، خود ہی سے آشنائی بھی نہ ملتی، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ وہ کون ہے، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اور انسان کی یہی حالت تھی، اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ رکھا ہوا ہے، درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مظاہر فطرت کو، اجرام فلکیہ کو، کس کس کو یہ اپنی پیشانی کا تقدس کس کس کے لیے پامال نہیں کر رہا تھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے۔ درختوں کو اس نے پوجا، چلتی ہواؤں کو اس نے معبود مانا، بہتے پانیوں کو سجدے اس نے کیے، جلتی آگ کو معبود اس نے سمجھا۔ اس نے برگد کے درخت سے لے کے پیپل کے درختوں تک، حشرات الارض سے لے کر چوپایوں تک، سانپوں سے لے کر بچھوؤں تک، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادوؤں سے لے کر پتھر کے اوثان تک، اس نے کس کس کو نہیں پوجا اور کس کی پرستش نہیں کی، حالانکہ پوری کائنات کا چرخ تو انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری کائنات انسان کی خدمت اور نوکری کے لیے بنائی گئی۔ یہ درخت اس لیے بنائے گئے ہیں کہ اس کو آکسیجن فراہم کریں، اس کو چھاؤں دیں، اس کو پھل دیں، اس کے ذوق نظر کی تسکین کریں، اس کے ایندھن کے کام آئیں۔ یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جانور اس کی سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، اس کی غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ جرام فلکیہ، سورج چاند ستارے، اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے، اس کے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تو تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، اور تو کس کی تلاش میں نکلا ہے؟ کائنات کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو مقصود کائنات ہے، لیکن یہ اپنے آپ سے آشنا نہیں ہے۔ ایک 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سیلوٹ کرتا پھرے تو لوگ کہیں گے اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات، لیکن یہ درختوں کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، جانوروں کو، اجرام فلکیہ کو پوج رہے۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے نوکر ہیں، تیرے معبود نہیں تو یہ دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت قدموں میں سلامی دینے حاضر ہو جاتا ہے۔ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہیں، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھیں کھلی کہ میں کون تھا اور میں کدھر بھٹکا ہوا تھا، میں تو کائنات کا مقصود تھا۔ اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، اب اس کی ہوش ٹھکانے آئی تو اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب یہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے، ان کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکی ہیں۔ اسے سمجھ کب آئی؟ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، اقبال اسے سبق دے رہا ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے بام کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اس کو شعور کی ساری دولتیں اسی دہلیز سے ملی، اسی چوکھٹ سے ملی ہیں۔ اگر یہ در نہ ملتا تو یہ اندھیروں میں بھٹکتا رہتا۔ اور اگر میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ ایک شعر میں کہنا چاہوں تو سید سلیم گیلانی مرحوم کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی،
نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگ ہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔